مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ آپ نے فرمائی ہر نماز اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے توجہ، دھیان، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہمارا تو کیا ہوتا ہے، نماز شروع کی، ختم ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نماز ختم ہو گئی، بیچ میں کیا پڑھا، کتنی دیر میں نماز ہوئی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع ہونے کا پتہ چلتا ہے اور سلام پھیرنے کا پتہ چلتا ہے، بیچ کا پتہ ہی نہیں۔ تو نماز میں توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، ایک سبب اس حدیث کی روشنی میں، کسی انسان کو کوئی گارنٹی تو نہیں نا کہ اب فجر کی نماز ہم پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، کسی کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کس کو توفیق ہوتی ہے، کس کو موقع ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا۔ اگر کسی آدمی کو پھانسی ہو رہی ہو اور پھانسی سے پہلے اس کو کہا جائے آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کو پھانسی چڑھا دی جائے گی، لگا دی جائے گی، وہ کس طرح کی نماز پڑھے گا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کس طرح اللہ سے مانگے گا، کس طرح توبہ کرے گا، کس طرح گڑ گڑائے گا، کس طرح اپنے سارے گناہوں کو اللہ سے بخشوائے گا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر میری زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو پہلی بات جس کو ہم نے اپنانا ہے، یا جو آج کا درس ہے، یہ آج کی جو نشست ہے، جو ہم نے اس سے سیکھ کے جانا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز توجہ سے پڑھنی ہے، نماز دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دیکھیں ہمیں حکم ہے نا کہ سبحان ربی العظیم اتنی دفعہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ اتنی دفعہ پڑھیں، یہ پڑھیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ فرماتے کہ رکوع میں جائیں اور جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، سجدے میں جائیں جتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ یہ جو تعداد بتائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی توجہ رہے، گنے گا نا، شمار کرے گا، 1 2 3، اس سے نماز میں متوجہ رہے گا۔ اور اگر یہ ہوتا ہے جتنی مرتبہ چاہو پڑھو، تو وہ سجدے میں جاتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے تسبیح پڑھی بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بتا دیا کہ بھائی یہ سنت طریقہ ہے، جب 3 دفعہ پڑھنی ہوگی اتنی توجہ تو رہے گی نا کہ 3 ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ پھر ساتھ ساتھ انسان جو نماز میں پڑھ رہا ہے نا، اس پہ غور کرے، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ ایک نماز میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ نماز کا آغاز اس سے ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک رکعت میں ہم 6 دفعہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر ویسے ہی ہم 6 دفعہ یہ کہیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اور جب انسان نماز میں اس تصور کے ساتھ پڑھ لے، پھر اس کے سامنے معاشرے کی مخالفت، سوسائٹی کی مخالفت، اولاد کی مخالفت، یہ چیزیں بہت ہیچ ہو جاتی ہیں، بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر بیوی کسی ناجائز کام کا کہے گی تو اس کا جواب آگے سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے اللہ کی بات ہے، پھر تمہاری بات۔ اگر سوسائٹی کسی ناجائز کام پہ مجبور کرے گی تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، سوسائٹی بڑی نہیں ہے۔ اگر حرام کمانے کا موقع مل رہا ہے
تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے منع کیا، میں حرام نہیں کماؤں گا۔ اگر یہ ایک اللہ اکبر کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، دین پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز حضور نے یہ بتائی